بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 155 سے 161 تک کی تفسیر بیان کی جا رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ آیت نمبر 155 میں فرماتا ہے، ہم یقیناً تمہیں خوف، بھوک، مال و جان اور پھلوں کے نقصان میں مبتلا کر کے تمہاری آزمائش کریں گے، تو صبر کرنے والوں کو خوشخبری سنا دو۔ آیت نمبر 156 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، وہ لوگ کہ جب ان پر کوئی مصیبت آتی ہے تو وہ کہتے ہیں ہم اللہ ہی کے ہیں اور اسی کی طرف ہمیں لوٹ کر جانا ہے۔ تو دوستو، کہنا کا مطلب محض بیان دینا نہیں ہے، اس کا مطلب ایک ایسا قول ہے جس کے ساتھ دل میں گہرا یقین ہو ہم اللہ کے ہیں۔ ایسا ہونے سے آدمی یہ سوچنے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ جو کچھ بھی خدا کے لیے قربان کیا گیا وہ در حقیقت اس کی جائز انجام کو پہنچ گیا، اس کی راہ میں خرچ کیا گیا ہے جس کی تمام چیزیں حقیقی ہیں، اور یہ اسی کی طرف سے ہے کہ ہمارا لوٹنا ہے۔ اس حقیقت سے مراد ہے کہ انسان اس دنیا میں ہمیشہ کے لیے نہیں رہے گا اور جلد یا بڑھ کر خدا کی طرف لوٹ جائے گا، اور اگر واقعی انسان کا خدا کی طرف لوٹنا مقصود ہے تو وہ اپنا سب کچھ خرچ کر کے اس کی خاطر اپنی جان داؤ پر لگا کر اس کی طرف کیوں نہ لوٹے۔ یہ متبادل خود کو بڑھاوا دینے اور پھر بیماری، حادثے سے، موت سے ملنے سے بہتر ہے۔ اللہ تعالیٰ 157 میں فرماتا ہے، ان پر ان کے رب کی عنایت اور رحمتیں ہوں گی اور یہی لوگ ہدایت یافتہ ہوں گے۔ ایسے ہی اللہ تعالیٰ 158 میں فرماتا ہے، بے شک الصفا اور مروہ اللہ کی نشانیاں ہیں، لہذا جو شخص بیت اللہ کا حج مکمل حج کرتا ہے یا عمرہ معمولی حج کرتا ہے تو اس پر ان دونوں کے درمیان طواف کرنے میں کوئی گناہ نہیں ہے، اور جو کوئی نیک کام اپنی مرضی سے کرتا ہے اسے جان لینا چاہیے کہ اللہ قدرت کرنے والا اور سب کچھ جاننے والا ہے۔ ذی الحج کی بعض مقررہ تاریخوں پر کعبہ کی زیارت کے ساتھ دیگر عبادت کے مجموعے کو حج کہتے ہیں اور دوسرے اوقات میں حج کو عمرہ کہتے ہیں۔ صفا اور مروہ مکہ میں مسجد نبوی کے قریب 2 ٹیلوں کے نام ہیں۔ ان 2 پہاڑیوں کے درمیان دوڑنا ان عبادت میں سے تھا جو خدا نے ابراہیم علیہ السلام کو حج کے سلسلے میں سکھائے تھے۔ بعد میں جب مکہ اور اس کے آس پاس کے علاقوں میں جاہلیت کا غلبہ ہوا تو صفا کے مقام پر اصف کے لیے اور مروہ میں نائلہ کے لیے قربان گاہیں بنائیں گے اور لوگ ان کا طواف کرنے لگے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی برس کے بعد جب اہل عرب میں اسلام کی روشنی پھیل گئی تو مسلمانوں کو شک ہوا کہ صفا اور مروہ کے درمیان دوڑنا حج کے اصل مناسک میں سے ہے یا محض زمانہ جاہلیت کے مذہبی بدعت ہے۔ اگر حقیقت میں ایسا تھا تو انہیں خدشہ تھا کہ وہ شرک کا ارتکاب کر رہے ہیں۔ مزید برآں ہمیں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمت سے منقول ہے، ایک روایت ہے کہ زمانہ جاہلیت میں بھی اہل مدینہ اس طرز عمل کے لیے موقف نہیں تھے، حالانکہ وہ منات پر ایمان رکھتے تھے۔ وہ اصف اور نائلہ کو نہیں مانتے تھے۔ ان وجوہات کی بنا پر قبلہ کی تبدیلی کے وقت اس رسم کے بارے میں عام غلط فہمیوں کو دور کرنا ضروری تھا۔ لوگوں کو یہ بتانا ضروری معلوم ہوا کہ ان 2 ٹیلوں کے درمیان دوڑنا حج کے اصل مناسک کا حصہ ہے، اور صفا و مروہ کی حرمت زمانہ جاہلیت کے لوگوں کی بدعت نہ ہونے کی وجہ سے نازل شدہ شریعت سے پیدا ہوئی ہے۔ خدا کا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے 159 میں، جو لوگ ہماری نازل کردہ واضح تعلیمات اور سچی ہدایت میں سے کسی چیز کو چھپاتے ہیں حالانکہ ہم اسے اپنی کتاب میں واضح کر چکے ہیں، اللہ ایسے لوگوں پر لعنت کرتا ہے، اور تمام لعنت کرنے والے بھی یہودیوں کو سب سے بڑی ناکامی یہ تھی کہ انہوں نے کتاب الہی میں موجود تعلیمات کو پھیلانے کی بجائے محدود طبقے کے لوگوں یعنی رویوں اور پیشہ ور ماہرین اہلیات تک محدود رکھا۔ انہوں نے اس علم کو پوری دنیا کے غیر یہودی لوگوں کو چھوڑ کر یہودیوں تک بھی نہیں جانے دیا۔ بعد میں جب وسیع جہالت کی وجہ سے ان میں خرابیاں پھیل گئیں تو یہودی ماہرین اہلیات نے ان کو جڑ سے اکھاڑنے کی کوئی سنجیدہ کوشش نہیں کی۔ مزید برآں یہودی عوام پر اپنی گرفت کو برقرار رکھنے کے لیے انہوں نے کرنسی حاصل کرنے والے حقیقی عقیدے سے ہر اس بدعنوان انحراف کو اپنی خاموشی سے منظوری دی۔ مسلمانوں کے اس قسم کے رویے سے باز رہنے کی تلقین کی جا رہی ہے، جس قوم پر پوری دنیا کے رہنمائی کی ذمہ داری عائد کی گئی ہے۔ اس کا فرض ہے کہ وہ حقیقی رہنمائی کے لیے ہر ممکن کوشش کرے، نہ کہ اسے کنجوس کی دولت کی طرح تالے اور چابی کے نیچے رکھے۔ اللہ تعالیٰ 160 آیت میں فرماتا ہے، سوائے ان لوگوں کے جو توبہ کر لیں اور اصلاح کر لیں اور کھلے عام بیان کر دیں جو انہوں نے چھپا رکھا تھا،
میں اس لیے معاف کر دوں گا کہ میں بہت زیادہ توبہ کرنے والا نہایت رحم والا ہوں۔ سوری، آیت نمبر 161 اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو لوگ کافر ہوئے اور کفر کی حالت میں مرے تو ان پر اللہ کی اور فرشتوں کی اور تمام انسانوں کی لعنت ہے۔ کفر کا اصلی معنی چھپانا ہے، اس سے لفظ انکار کی اہمیت پیدا ہو گیا اور یہ ایمان کے مرتدادف کے طور پر استعمال ہونے کا لگا۔ ایمان کا مطلب ہے ماننا اور پہچاننا، کفر اس کے برعکس ماننے سے انکار کو کہتے ہیں۔ قرآن کے مطابق کفر کی کئی معنی صورتیں ہیں۔ ایک یہ ہے کہ یا تو خدا کے وجود کو ماننے سے انکار کر دیا جائے، اس کی حاکمیت کو تسلیم کیا جائے، اس کائنات اور انسانوں کا واحد رب تسلیم کیا جائے، یا اسے واحد رب اور عبادت پرستش کا واحد مقصد تسلیم کیا جائے۔ کفر کی دوسری شکل یہ ہے کہ جب انسان خدا کے وجود کو تسلیم کرتا ہے لیکن پھر بھی اس کے احکام اور عادات کو حقیقی رہنمائی کا واحد ذریعہ اور اپنی زندگی کے لیے حقیقی قانون کے طور پر ماننے سے انکار کرتا ہے۔ کفر کی تیسری صورت یہ ہے کہ جب انسان اصولی طور پر تسلیم کرتا ہے کہ اسے خدا کی ہدایت پر عمل کرنا چاہیے تو وہ ان انبیاء کو ماننے سے انکار کرتا ہے جو خدا کی ہدایت کو انسانوں تک پہنچانے کا ذریعہ تھے۔ کفر کی چوتھی صورت یہ ہے کہ ایک نبی اور دوسرے نبی میں تفریق کی جائے اور تعصب کی بنیاد پر بعض انبیاء کو ماننا اور بعض کو رد کرنا۔ کافر کی پانچویں شکل ان تعلیمات کو مکمل یا جزوی طور پر تسلیم کرنے سے انکار ہے جو انبیاء علیہ السلام نے خدا کی طرف سے عقائد اخلاقیات کے اصولوں اور انسانی زندگی کی تشکیل کے قوانین سے متعلق دی ہیں۔ کفر کی چھٹی شکل وہ ہے جہاں ایک شخص نظریاتی طور پر وہ سب کچھ قبول کر لیتا ہے جو اسے قبول کرنا چاہیے لیکن جان بوجھ کر خدا کے احکام کی نافرمانی کرتا ہے اور اس نافرمانی پر قائم رہتا ہے اور خدا کی اطاعت کی بجائے نافرمانی کو زندگی کا اصل اصول سمجھتا ہے۔ تو دوستو اللہ تعالیٰ ہمیں سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اللہ حافظ۔